کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً خداوند میں ہم سبھی شادمان ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں خوش رہنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے میسج کا آغاز کروں، میں اس کلام مقدس کی ایک سچائی آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ کلام زندہ ہے اور اس میں لکھی ہوئی ایک ایک بات جو ہے وہ زندہ ہے۔ اس کلام کو، پوری بائبل مقدس کو آپ جہاں سے مرضی پڑھ لیں، آپ کے لیے اس میں زندگی کی باتیں ہیں، اور نہ صرف زندگی کی بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہیں۔ ہاللیلویا! آج ہم اس کلام خدا میں سے زندگی کی باتیں کو سیکھیں گے۔ آئیے جن کے پاس خدا کا کلام ہے، میرے ساتھ مل کر کلام خدا میں سے پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت سے ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ جب مجھے کہا گیا کہ آپ نے کلام سنانا ہے، پادری صاحب نے مجھے موقع دیا اور ساری کیبنٹ نے مل کر ڈیسائیڈ کیا، تو میں اس بات کو سوچ رہی تھی کہ خداوند روح القدس جو تیری مرضی ہے، میں اس مرضی کے مطابق کلام پیش کروں، اور میں اس دنیا کے تمام تر حالات کو اور اسپیشل ملک پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کس قدر مہنگائی کا دور ہے، اور ہم مسیحی جو ہے، بلکہ پاکستان میں رہنے والے مسیحی ہو یا غیر مسیحی، پریشان ہیں۔ وہ اپنے لیے تمام تر ضروریات زندگی کو لے کر پریشان ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں سرفرازی کروں، اقبال مندی کو حاصل کروں۔ تو آج ہم کلام خدا میں سے اسی پر بات کریں گے کہ ہم اس دنیا میں سرفرازی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سرفرازی کو ہم اپنے اور پہ لے نہیں سکتے، خود سے حاصل کر نہیں سکتے، اسی لیے ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ آئیے کلام خدا میں سے دیکھیے پطرس کا پہلا عام خط، نیا نامہ میں سے اس کی 6 آیت، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند کا بندہ پطرس اس بات کو کیوں بیان کرتا ہے، اسے کیوں ضرورت پڑی کہ وہ اس بات کو لکھے۔ اس کلیسیا کے مسیحیوں سے وہ مخاطب ہوتے ہوئے اس وقت کے سارے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کس قدر مسیحی جو ہے دکھوں کو، عزائر رسانیوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے ایمان کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے تھے، تھکیے، تکلیفیں، مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا تھا۔ تو خدا کا بندہ ان کی ہمت بتاتے ہوئے ان کو یہ انکریج کر رہا ہے کہ ہم جو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے میں شریک ہو چکے ہیں، ہم جو اس پر ایمان لا چکے ہیں، ہم جو اس پر امید رکھتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیسے اپنی اقبال مندی کو، کیسے اپنی سرفرازی کو لے سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ پس مینس کے پیچھے کوئی بات ہو رہی ہے جس کو وہ آگے لے کر چل رہا ہے، پیچھے جو کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے اس کو وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے۔ پیچھے اگر ہم 5ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہوا ہے، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب
को खुदा मुल्क मिस्र में से निकालना है, तो मुल्क मिस्र में से उनको निकालना कोई आम काम था। मुल्क मिस्र यानी उस मुसीबत में से, उस गुनाह के घर में से उनको निकालना कोई आम काम ना था। और खुदा ने उनको अपने कुदरत वाले हाथ से, हालेलुया, कभी हाथ से, और इसका मैं ग्रीक में मतलब देखें कि ऐसी कुदरत कि जैसी कुदरत किसी इंसान के पास, बल्कि दुनिया के किसी मबूद के पास ना हो, ऐसी कुदरत से वो कौम बनी इस्राइल को निकाल लाया। हालेलुया, ये कोई इंसान कर ना सकता था। उसने अपने खबी हाथ से उनको वहां से छुड़ा लिया। और आगे चल के देखें, उसका कभी हाथ उनसे जुदा नहीं हुआ, बल्कि जब वो बियाबानी सफर में से गुजर रहे तो बियाबानी सफर में भी खुदा का हाथ, कुदरत वाला हाथ, दिन को बादल के सतून में और रात को आग के सतून में उनके ऊपर रहता, उनके साथ साथ चलता। क्या खूबसूरत बात है जब हम खुदा के कभी हाथ के नीचे, कुदरत वाले हाथ के नीचे आ जाते हैं, तो फिर वो अपने कभी हाथ को हमसे जुदा नहीं करता। और मसीह में मेरे बहनों और भाइयों, हमारे लिए ये चैलेंज है कि अगर हम अपनी इकबालमंदी को लेना चाहते हैं, अपनी सरफराजी को लेना चाहते हैं, तो हमें उसके कभी हाथ के नीचे आना है। अगर आज हम उसके कभी हाथ के नीचे नहीं, तो हम अपनी सरफराजी को ले भी नहीं सकते, इकबालमंदी को हासिल कर ही नहीं सकते। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप अगर चाहेंगे कि मुझे सरफराजी मिल जाए, मुझे इकबालमंदी मिल जाए, तो मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ कि कोई ऐसी दुनिया में ताकत नहीं, कोई ऐसी कुदरत नहीं जो आपको सरफराजी दे सके। सरफराजी अगर दे सकता है तो